الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاجدار رسالت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تیری ایک ایک ادا پر اے پیارے 100 درودیں فدا 1000 سلام، رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہو نثار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کھا کے میں کچھ نیت تو کرے وٹھوں تھا، انشاءاللہ عز و جل مکمل بیان توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے، اور یہ جب تک بیان چلے گا اتنا زیادہ ٹائم لینا نہیں کہ ہمارا عمر کوٹ میں الحمدللہ ایک عظیم الشان شب برات کا اجتماع ہوتا ہے قبرستان میں، چھاچرو بائی پاس پر سینکڑوں عاشقان رسول وہاں پر الحمدللہ تقریباً رات گئے تک سحری تک ایک پورا سما بندھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں بھی انشاءاللہ مجھے حاضری دینی ہے، تو کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے میں اسلام بھائیو، آج 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ آج کی رات بڑی بابرکت عظمت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اپنے بندوں پر خصوصی طور پر مہربان ہوتا ہے۔ جو آسمان ہے، ویسے تو 7 آسمان ہے، لیکن یہ آسمان جو زمین کے قریب والا آسمان ہے، اس پر اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے اور پوری زمین پر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو آج کی رات جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بکری کے بال کوئی گننا چاہے تو گن نہ سکے۔ اب جس قبیلے کی اتنی ساری بکریاں ہوں، ان کے بالوں کی تعداد تو رب ہی جانتا ہے کتنی ہے۔ اور یہ مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی کہ وہ اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ مسلمان قیدی ہو، اور قیدی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ قید خانے میں کوئی نرم بستر تھوڑی ہوتے ہیں، قید خانے میں دکھ ہوتے ہیں، قید خانے میں تکلیف ہوتی ہے، قید خانے میں سوکھی روٹیاں ملتی ہیں، قید خانے میں نیند نہیں آتی، قید خانے میں آرام نہیں ہوتا ہے، راحت نہیں ہوتی ہے، چین نہیں ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اس قید خانے میں ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو کافروں کو بھی نہیں ملی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج کی رات کا ملنا کوئی کم بات تو نہیں ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے کہ ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں آج کی رات، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس امت پر اللہ تعالیٰ نے اس قید خانے میں وہ عنایتیں، وہ بخششیں رکھی ہیں جس کا ہم تصور کر نہیں سکتے ہیں۔ تو میرے نیچے محترم اسلامی بھائیو، آج کی رات جہنم سے چھٹکارا پانے والی رات ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سارے فیصلے محفوظ کر دیے، جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی ہو نہیں سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے والقدر خیرہ
वशर्रिही, हम अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लेकर आए। लोहे महफूज में मेरे लिए क्या लिखा हुआ है, सब कुछ महफूज है। लेकिन आज की रात वो लोहे महफूज का जो लिखा है उसमें से 1 साल का जितना भी पीरियड बनता है, यानी आज शब बारात है, 15 शाबान की रात है, और आने वाले साल 15 शाबान तक 1 साल का लिखा लोहे महफूज से फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि इसको नामाए आमाल दफ्तरों में नकल करो। यानी 1 साल का लोहे महफूज के फैसले आज की रात दफातर में नकल किए जाते हैं। और इतनी नाजुक रात है आज की कि इस रात में वो फैसले होते हैं, मरने वालों की लिस्ट आज की रात तैयार हो जाती है। अगले साल कौन कौन मरेगा, किसने इस 1442 में इस दुनिया से कूच करना है, ये फहरिस्त इजराइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी जाती है। ये अलग बात है हमसे छुपा दिया गया है, और अगर अपने ऊपर जाहिर हो जाए कि आप जनाब अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, और जुलाई की 15 तारीख को दुनिया से चले जाएंगे, क्या ख्याल है? अगर ये जाहिर हो जाए तो दुनिया बहुत मुश्किल हो जाए, हमारा जीना मुश्किल हो जाए, सारे मज़े कर करे है ना, कोई चीज़ मज़ा नहीं दे, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ। कोई बोले यार गाड़ी ले लो, मैं तो मरने वाला हूँ, घर बना लो, मैं तो मरने वाला हूँ, शादी कर लो, मैं तो मरने वाला हूँ। तो ये अल्लाह की शान है कि उसने बंदों से बहुत सारी चीज़ें मख्फी रखी है, छुपाई हुई है। अगर वो जाहिर कर दे तो फिर ये दुनिया चल नहीं सकती है। ये इतने बड़ी कोठियाँ दोरों डारों में फिर बन नहीं सकती थी। अगर मुझे पता होता कि मैं 10 साल के बाद मरने वाला हूँ तो मैं इतने करोड़ रुपए बंगले पर लगाता भी नहीं। फिर तो मतलब अपनी इसी फिक्र में ही बंदा मर जाता, भूल जाता, खत्म हो जाता। अभी कैंसर का मरीज, अल्लाह माफ करे, किसी को डॉक्टर साहब कहते हैं जनाब आपको कैंसर हो गया, डॉक्टर छुपाता है, घर वाले भी छुपाते हैं, इसलिए छुपाते हैं जिसको बता देंगे तो ये बेचारा इस टेंशन में ही मर जाएगा। तो पता चला कि जब कैंसर के मरीज को कैंसर की बीमारी डिक्लेयर हो जाती है तो असल बंदा बीमारी से नहीं मरता है, असल वो जो टेंशन और फिक्र जो लगती है उसमें बंदा मर जाता है। शेर ना, शेर तवज्जो रखिएगा, शेर की स्पीड और हिरन की स्पीड बराबर नहीं है। यानी हरणी जेकने दौड़ पाईंदी है, उसी जेकने 100 किलोमीटर पिछड़े कलाक में सफर करे तो हरणी 400 किलोमीटर सफर करे थे। हिरनी की और शेर की रफ्तार एक जैसी नहीं है। हिरन पर शिकार क्यों हो जाती है? इसलिए होती है वो दौड़ती है, ऐसा भोला वाला जानवर है, दौड़ के मेरे टेंशन में फिर मुड़कर देखते हैं पीछे तो नहीं आ रहा है, वो टेंशन की वजह से शिकार हो जाती है और शेर उसको झपटा मार देता है, उसको खा जाता है। वरना अगर वो पीछे मुड़कर ना देखे और टेंशन में ना आए, गम में ना आए, हिरनी इतनी स्पीड के साथ भागे कि वो शेर की पकड़ में कभी आ सकती नहीं। इसी तरह हमारी जिंदगियां हैं, हम आधे से ज्यादा टेंशन में मर जाते हैं। सिर्फ बीमारी डिक्लेयर होने पर बंदा, भाई मरना तो है, जो रात कब्र की है वो दुनिया में गुजर नहीं सकती, और जो दिन कब्र का है वो दुनिया में गुजर नहीं सकता। ये हमारा ईमान है। अब कोई हैरत जैसी बात अर्ज करता हूँ। एक बादशाह गुजरे हैं, नादिर शाह, क्या नाम, ईरान के बादशाह थे। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हजरत सैयदना सिबगतुल्लाह शाह राशदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल मारूफ सूरे बादशाह मशहूर है। इन्होंने किताब लिखी है तकनीउल फुकरा, और ये जेल में लिखी थी, रत्नागिरी जेल में। इन्होंने एक वाक़या लिखा है इसमें कि एक मरतबा जैसलमेर का राजा बैठा हुआ था। इसके बाद कुछ लोग आकर कहते हैं कि आपके इस कल्ले पर हमला होने वाला है, और हमला करने वाला नादिर शाह होगा, ईरान से आएगा और आपके पूरे इस मुल्क पर कब्जा करेगा, और तेरा किला उसकी सल्तनत बनेगा, उसके अंदर वो बैठेगा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अब नादिर शाह तो फिक्र लगी, इसने वजीरों को बुलाया, वजीरों को कहा कि ऐसा करो, ये बहुत सारा इनाम लेकर जाओ, तोहफे लेकर जाओ, सोने मोती हीरा चांदी, जाओ ईरान जाओ, इस नादिर शाह को ढूंढो, उसको ये सारा देकर आ जाओ, और उसे लिखवा के आओ कि जब वहां पर आओगे, हिंदुस्तान आओगे, जैसलमेर के कल्ले को हाथ से मत लगाना, हमसे दूर भागना। ये तोहफे लेकर ईरान पहुंचते हैं। जब ईरान में पहुंचे तो नादिर शाह कोई नहीं,
ईरान में, अस्फहान में, बहुत सारे शहर इन्होंने तलाश किए। भाई नादिर शाह कौन है, बादशाह कौन है? नादिर शाह तो कोई नहीं है इधर, नादिर शाह नाम का कोई बादशाह नहीं है। अच्छा, फिर ये वापस ही नहीं जा सकते थे, इसलिए कि बादशाह ने कहा कि लिखवा के आना वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अब मरते क्या ना करते, पीछे जाते तो मौत है, यहाँ कोई बंदा ही नहीं नादिर शाह। फिर पूछा कि कोई इससे मिलता जुलता नाम है? लोगों ने बताया हाँ एक नाम है। वो नाम कौन सा? वो नाम है नादू। क्या नादू है? ऊँट चलाता है, उठन जो उठारी है, नादू नादो है, नादिर शाह को लेके हमें उसके बाद लेकर चलो। जब गए तो वो लाल लिबास पहनकर ऊँटों को चरा रहा था। उस नादू को कहते हैं कि आप बादशाह बनोगे ना, जब हिंदुस्तान पर आओगे, हमला करोगे, तो जैसलमेर के किले को हाथ नहीं लगाना, आप हमें लिख कर दो। तो नादू ने कहा कि तुम इतना बड़ा मजाक करने के लिए हिंदुस्तान से चले हो, ईरान आए हो, तुम्हें कोई और काम नहीं नजर आया? मैं और बादशाह बनूंगा? बेवकूफ, ये ऊँट चराने वाला चरवाहा, उठिन जो उठारी बादशाह थी तो चरा थे आया, मुख्य चरा करना है। इन्होंने बोला जो समझो, हमें आप लिख कर दो वरना हम नहीं जाएंगे। बादशाह वाली दस्तावेजात लेकर आए, स्टाम्प पेपर लेकर आए। तवज्जो रखिएगा। अब मेरे को तो आता नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, मेरे को लिखना भी नहीं आता, मैं क्या लिख कर दूं? इन्होंने कहा कि नहीं आप लिख कर दो वरना हम जाएंगे नहीं, तुम लकीरें ही मार दो। तो नादू ने लकीरें मारी और कहा कि अब इसको लेकर जाओ। ये वतन पहुंचे। नादू एक मर्तबा ऊंट चराता 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 एक जगह पर पहुंचता है। वो असल में बादशाह की चरागाह थी, जहां बादशाह के बड़े बड़े बागात थे, महल थे, उसके करीब आ गई है। तो जब वहां पहुंचे तो उस दिन ईरान के बादशाह का इंतकाल हो चुका था। अच्छा, वहां का दस्तूर था ये, जैसे हमारे मुल्क का दस्तूर क्या है, जमहूरियत है, 5 साल का इलेक्शन होता है, सिलेक्शन जो भी कह ले, 5 साल के लिए हुकूमत पर एक बंदा बैठ जाता है, उसको वजीर आजम बना दिया जाता है। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होती है, फिर कोई और बंदा आ जाता है। वहां का दस्तूर कुछ ये था कि जब बादशाह मर जाता ईरान का, तो उसकी अगर लड़कियां होती, लड़का नहीं होता, बेटियां होती, बेटा नहीं होता, एक मखसूस किस्म का परिंदा इन्होंने पाला हुआ था कि पक्षी पालल होयो, उन पक्षी के उड़ाईंदा होया। वो पक्षी उड़ी 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 जे माण्हू जे मथे ते वेंदो उन्हें के बादशाह करे छॾींदा। अब इसकी लड़कियां, ईरान के बादशाह की लड़का कोई नहीं था, उनकी कोई ये रस्म चल रही थी, बहुत सारे लोग जमा थे, उन्होंने परिंदा उड़ाया, उन्होंने पखी उड़ायो ऐं नादू इत्तफाकन उन जंगल जे वेठो वेठो हुयो। वो पखी उड़ी 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 नादू जे मथे ते वेही। नादू के सर पर जब परिंदा बैठ गया तो इसी को पकड़ के लिया। जनाब, अब आप ईरान के बादशाह, ऊँटों का चरवाहा क्या बना, ईरान का शहंशाह बन गया, बना। और फिर इसने एक अपनी फौज तैयार की, और फौज तैयार करके जब जैसलमेर पहुंचा तो पता चला कि नादिर शाह अपनी फौज के साथ लश्कर लेकर आ गया है। तब वहां के लोगों ने राजा को बताया, राजा ने कहा कि इस्लाम लेकर जाओ। उसको बोलो कि तुमने लिख कर दिया था ना, तो हमारे शहर को हाथ मत लगाओ, हमारे किले को मत छेड़ो, तुम्हारा वादा है, तुम्हारी तहरीर, तुम्हारा लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है। तो जब नादिर शाह से ये मिले वजीर, तो कहने लगे आप हमें पहचानते हो? थोड़ी देर के बाद जहन पे जोर दिया, हाँ थोड़ो थोड़ो समझ अचे पियो, सुञातो जी तव्हां उते आया हो मुंहिंजे देश में, उहो ई ॿियो चई असां त सुञातो, पर तव्हांखे असां सुञातो, पुठ तो चारे पिया, असां चारिया पिया, आप ऊँटों के उठारी? बोला हमें, बिल्कुल मैंने पहचान लिया। बोला ये लो, ये आपने लिखा था? बोला हाँ मैंने लिखा था। तो अब राजा ने कहा है कि अब हमारे शहर को मत छेड़ो, हमारे किले को मत छेड़ो, हमारा शहर छोड़ के किसी और शहर में जाके कब्जा करो। अब उसने कहा कि मैं भी एक वादा करके चला हूं, एक तो तुमसे वादा किया और एक वादा अपने आप से करके आया था कि जब हिंदुस्तान का राजा बनूंगा
تو جیسلمیر کے قلعے پر تلوار سے اس پہ تلوار ضرور ماروں گا۔ تو میرا بھی تو وعدہ پورا ہونا ہے، اب تمہارے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ بھی میں نے پورا کرنا ہے۔ اب ایسا کرو، تب اس قلعے کے گیٹ کو اکھاڑ کے لے آؤ میرے سامنے، اس کی چوکھٹیں نکال لو، سامنے لے آؤ، میں ادھر نیچے ہی تلوار مار دوں گا، میری قسم پوری ہو جائے گی۔ اب وہ جو خادمین تھے وہ گئے قلعے کے گیٹ پہ، سے مسجد کا دروازہ ہے، اس کی چوکھٹ کو نکالا، قلعے کے گیٹ کو اٹھا کے لے آئے۔ نادر شاہ نے اس پر تلوار ماری اور اس کی قسم ہو گئی پوری کہ میں قسم کھا کر آیا تھا قلعے کے گیٹ پر تلوار ماروں، میں نے تلوار مار دی، اب تم گیٹ لگا دو، میں تمہارے شہر کو چھوڑتا ہوں، چھیڑتا نہیں ہوں، تمہیں امان دے دیتا ہوں۔ یہ ایک حکایت آپ غور کیجئے گا کہ بندہ اپنی اٹکلوں میں پڑا رہتا ہے۔ میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت اہم گفتگو میں تھوڑی سی کروں گا۔ ایک ہے تقدیر، ایک ہے تدبیر، ایک ہے تدبیر، دوسری ہے تقدیر۔ توجہ رکھیے، ایک انسان تدبیر کرتا ہے، مثال اسا وڈیرا تدبیر کرنا ہے، انسان 100 من کڑک پوکھی دس فی من 50 فی اکڑ 50 من کڑک لیندی، 100 من تے 5000 من کڑک لیندی، پراٹو گاڈی وٹھنداسیں، شادیوں کنداسیں، چھوکرن جو گھر بہترین ٹھائینداسیں، منگلو عالی شان ٹھائینداسیں۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی تدبیر۔ کیا ہے؟ بولو، تدبیر۔ اچھا، اب تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سیلاب۔ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کو ڈوب جانا ہے۔ مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری فصل جل جانی ہے۔ ہیر گوٹھی آؤں ویراڑی گوٹھی کی گال کہہ دو، گوٹھا ایکڑو تھر میں چھوکری جی شادی ہوئی، پی ہو جو ڈیج جو سامان وٹھی آئے، ڈاج ٹول ٹپڑ چاندی سون آنے کمرے اندر رکھی ہوئے، چورے اندر بے دی شادی ہے، نکاح تھیڑو ہے۔ غور کر جو اچانک ان گھر میں باہر لگی، آگ لگی، اور چھوٹا بچہ تھا، اس نے کوئی چیز جلا دی پھینکی تو آگ لگ گئی، پورو گھر سڑی اور ٹوٹل ڈیج اور سامان سب سڑی خاک تھی۔ بندہ تدبیر میں کہاں ہوتا ہے اور مقدر میں کیا ہوتا ہے؟ اور اگر روزی تدبیروں سے ملتی نا تو دنیا کے بے وقوف بھوک مر جاتے ہیں۔ مقدر پر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے، تقدیر میں جو ہے وہی ہونا ہے۔ اب تقدیر میں اونٹوں کا چرواہا، اٹھن جو کوٹھاری، ایڈے بڑے ملک جو بادشاہ، مقدر میں ہویا، بن گیا۔ اور انسان تدبیر کے ناخن تقدیر کی گرہ نہیں کھول سکتے۔ جو تقسیم ہو چکا ہے وہی ہونا ہے، ہمارا کام فقط کوشش کرنا ہے۔ تدبیر جو نوہن سا تقدیر جو گنڈوں نہ کھل دیوں ہیں، اٹکلوں ہی کم کندا دی، ہی تھی ویندا دی، کروڑ پتی تھی ویندا دی، ارب پتی تھی ویندا دی۔ یہ بندے کی تدبیریں ہیں، لیکن ہونا وہی ہے جو مقدر میں۔ تو آج کی رات اہم ترین نازک رات ہے، جس میں اس سال میں مرنے والوں کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں، چلو غریب آدمی تو سوچتا ہے علاج نہیں کروا سکے، ابو مر گئے، ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا، پیسہ کونو دوا کون ورتی بابا گزارے گئے، لیکن یہاں تو کروڑ پتیوں کے جنازے تو آ رہے ہیں، جو پاکستان کی نہیں دنیا کی مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں علاج کروانے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی پیٹیوں میں لاشیں واپس لوٹتی ہیں۔ مقدر میں موت ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی دوا اثر کر نہیں سکتی، اور جب تک زندگی باقی ہے تو کوئی چیز آپ کو مار نہیں سکتی ہے۔ مقدر میں مسلمان کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو تقدیر میں آج ایک سال میں مرنے والوں کے نام سپرد اسرائیل علیہ السلام ہو رہے ہیں، روزی تقسیم ہو رہی آج کی رات، حاجیوں کے نام آج کی رات لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن آج کی رات جب صبح صادق ہوتی، مجھے پتہ نہیں دوروں ناروں میں کیا معمول ہے آپ لوگوں کا، عموماً ہمارے 1-1.5 گھنٹے کی رسمی طور پہ محفل ہوتی ہے، پھر تھوڑے سے نوافل پڑھے، پھر گئے اور سو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آج کی رات جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں گزارے۔ یہ رات صبح صادق تک برکت والی رات، ساری رات میرے رب کی رحمت صدا دیتی ہے کوئی مانگنے والا
ہے کوئی روزی میں برکت کا طلبگار، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی دنیا آخرت کی راحتیں چاہنے والا، اس کو دے دیا جائے، اس کے خزانوں کے منہ کھول دیے جائے، لیکن لینے والے بستروں میں سو رہے ہیں۔ لینے والا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ تو جھولیاں بھرنے پر اس کی رحمت تلی ہوئی ہے، اپنے کو نیند نہیں چھوڑتی۔ ہمیں غفلت، مجھے دیکھو حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی رات ہے اور دھوروں ناروں کی اتنی بڑی آبادی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور اجتماع ہو رہے ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہیں اجتماع ہو رہا ہو۔ ہم ایک مسجد میں بھی نماز پڑھ کر آئے، یعنی جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، لوگوں میں اتنی بڑی راتوں کی عظمتوں کا جو ایک تصور تھا نا مسلمانوں میں، وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جمعہ نماز ہوتی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمعہ والے دن مدینے میں جب جمعہ پڑھنے آتے تھے تو عید سے زیادہ رش ہوتا، گھوڑے خچر پتہ نہیں کہاں کہاں تھے۔ بدھ والے دن جمعرات کو پیدل چلتے تھے، جمعہ پڑھ لو جمعہ پڑھ لو جمعہ پڑھ لو، اتنا لوگوں میں شوق ہے عبادت کا، ریاضت کا۔ اور آج ہم شب برات کی یہ پوزیشن ہے، اتنے بگ سٹی کے اندر 200-400 لوگ بھی ہو تو نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہزاروں کی بستیوں میں دن بدن موبائلیا کا مرض ایسا قوم کو لگ گیا ہے کہ اس مرض نے اب کہیں کا نہیں چھوڑا، بس یہاں نماز پڑھتے ہیں اب دے دو میسج آ گیا ہوگا، یعنی بے قرار کر دیا ہے قوم کو، بے چین کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک جنگ ہے جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا جنگ ہوتی تھی تلواروں سے، ایک وقت تھا جنگ ہوتی تھی تیروں سے، ڈھالوں سے، نیزوں سے، اور اب جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے وقت پر ڈاکے ڈل چکے ہیں۔ آپ کا وقت آپ کا نہ رہا، آپ کا وقت کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا، ایک ایک منٹ میں مسلمان بہت کچھ سوچتا تھا، انرجی خرچ کرتا تھا، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت بڑا کام کرتا تھا، لیکن اب اس کے بعد وقت نہیں ہے۔ اب 4 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے، میں سماروہ میں تھا، اب بیٹھے ہوئے تھے، اوتاق میں تھے، 4 بھی لینے 8 تھے، لیکن جس کے بعد کوئی موبائل میں یوں لگا ہوا، کوئی ادھر لگا ہوا، یہ بیٹھ کیوں رہے یا بیٹھے ہوئے، لیکن حالانکہ دنیا الگ ہے، کوئی بالکل وقت کا احساس تک نہیں رہتا کہ ہماری کتنے دن، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں، برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان کا وقت قیدی بن گیا کسی اور کے پاس، اب وقت بن گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ جب وقت ہمارے پاس نہیں تو عبادت کو ٹائم کہاں سے ہم دے سکیں گے؟ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج کی رات اللہ تعالیٰ تقریباً مخلوق کو معاف فرما دے، لیکن 4 بد نصیب آج کی رات بخشش سے محروم ہیں، ان کو نہیں معاف کرتا جب تک وہ توبہ نہیں کر لے۔ اس میں سب سے پہلا بندہ آج اتنی بڑی رات بخشش اور مغفرت سے محروم ہے، وہ ہے ماں باپ کا نافرمان، والدین کو ستانے والے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والے آج اتنی بڑی شب میں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم غور کریں، اچھا ماں باپ کو بعض لوگ کیا کرتے لوگ، نہیں تو پیسے تو دے دیتا ہوں، تنخواہ ملتی ہے، امی کو 10,000 روپے دیتا ہوں، ابو کو 20,000 روپے دے دیتا ہوں۔ صرف پیسہ دینا ہی آپ کا کام نہیں ہے، ماں باپ کو راضی رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف پیسہ نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آئے، بیٹھے، میں اسے بات چیت کروں، تو اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کو ٹائم دے۔ شادی شدہ لڑکی اگر سسرال میں چلی جاتی ہے تب بھی سسرال والوں پر بھی لازم آتا ہے کہ ہر ہفتے اپنی اس بیٹی کو اپنے ماں باپ سے ملانے کے لیے ضرور لے کر آئیں، اگر ان کا گھر کہیں دور نہیں ہے، ان کو آنا چاہیے، ان کو اجازت دینی چاہیے کہ بیٹی اپنی ماں سے مل کر آ جائے، بیٹی اپنے ابو سے مل کر آ جائے۔ ماں باپ کو ستانے والے اس بڑی رات میں بخشش سے، رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ہم غور کریں، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ اگر ناراض ہیں ان کو منانا چاہیے، ان کو خوش کرنا چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے۔ وہ کبھی بھی آپ پر گرم نہ ہوئے۔ بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، لوگ کہتے ہیں سر دعا کریں ہماری بچے پیدا ہو، بیٹے ہو گئے، مانو چاہتا سے دعا کرو نہیں وسن برساتوں وسیع پہنچی۔ وہ خود جب بوڑھے ہوئے، ان کے دونوں ادھر دیکھیں، ہاتھ لنجے یوں سوکھ گئے، آنکھوں سے نابینا ہو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی دعاؤں پر
رحمت کا می برستا ہے اور آپ خود اندھے ہو گئے، آپ کے پاؤں ہاتھ پاؤں بالکل سکڑ گئے، پولیو ہو گیا. کہتے میں تھا تو نیک لیکن بچپن میں شرارتی تھا، بس ایک مرتبہ امی کو تنگ کر رہا تھا تو ماں کی زبان سے نکلا اللہ کرے اندھا ہو کر مرے، اللہ کرے اندھا ہو کر مرے، لنجا ہو کر مرے. بس وہ بچپن کی ماں کے الفاظ نکلے، میرے لیے قبول ہو گئے اور اب اس عمر میں میری آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوں. ماں باپ کو چاہیے بچوں پر ٹھنڈی نظر رکھے. ایک یہ ماں باپ تھے. ایک ہمارے اور بزرگ ہیں حضرت میاں محمد قاسم کالو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سمارو کہ آپ بچہ بن سے اندر جائیں گے حنیف آباد، ادھر ان کا مزار شریف ہے. یہ چھوٹے سے تھے، ہنس رہے تھے، توجہ رکھیے گا. دونوں بھائی آپس میں مذاق مستیاں کرتے ہنستے ہنستے ہنستے. تو ماں نے بولا قاسم قیامت جے ڈیہاڑے روڑ کم ایندو کھلڑ کم کو نہیں دو. قیامت کے دن ہنسنا کام نہیں آئے گا، رونا کام آئے گا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. یہ قرآن میں ارشاد ہے، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں زیادہ روئے. قاسم قیامت کے دن ہنسنا کام نہیں آئے گا، رونا کام آئے گا. بس اگلا دن نکلا، میاں قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ جنگل میں جا کر جھاڑیوں میں رو رہے. شام ہو گئی، بیٹا گھر پہ نہیں آیا. تو ماں نے بچوں کو کہا کہ میرا بیٹا قاسم دیکھا. جب تلاش کرتے کرتے گئے دیکھا کہ میاں قاسم جھاڑیوں میں رو رہے. اس بچے اس کو پکڑ کے لے آئے. تو ماں نے پوچھا قاسم کیا ہوا؟ کہتے امی آپ نے تو کہا تھا قیامت کے دن رونا کام آئے گا تو تیرا بیٹا رو گا. اور وہ ایسا رویا کسی نے پوچھا کہ قاسم تو روڑ کتنا ملے تھے؟ کہ اماں روڑ سکھا دی. اتنے بڑے مقام پر وہ فائز تھے بزرگ، اتنے بڑے مقام پر. ان کی کتابیں موجود ہیں ابھی بھی ہاتھوں کی لکھی ہوئی. ہمارے عمر کوٹ کی طرف میاں جان محمد کی درگاہ ہے، حضرت میاں جان محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا، میاں قاسم نے آ کر پڑھایا تھا. اتنی بڑی ہستی. بس ماں باپ کے بعد لفظ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. چھوٹا سا لفظ تھا، بیٹا قیامت کے دن رونا کام آئے گا تو میاں قاسم ولایت کے مقام پر پہنچ گئے. اور ادھر ماں نے کہا کہ بیٹا اندھا ہو کر مرے گا. تو بس وہ لفظ ایسے قبول ہوئے کہ اتنا بڑا محدث کیا مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے آنکھوں کی بینائی اس کی چلی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی، اے سلیمان اٹھو، سمندر کے کنارے پر آؤ، ہماری قدرت کے نظارے دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے پر آئے، دیکھا کہ ایک سفید گنبد ہے، وہ سمندر کی تہ میں تھا. آپ نے اپنے خلیفہ کو حکم دیا، وہ باہر نکل کر لے آیا. اس گنبد کے 4 گیٹ تھے، دروازے تھے. اس میں خوبصورت حسین و جمیل نوجوان نماز پڑھ رہا. سمندر کے اندر سے گنبد نکلا، کبو باہر نکلا، دروازہ 4 کھلے لگے، نوجوان نماز پڑھ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ سلام پھیرے تو اسے ملوں. جب سلام پھیرا تو اسے ملے اور فرمایا بیٹا تم اس گنبد پہ کب سے ہو، کب تک ہو؟ اور یہ اندر سمندر میں پانی نہیں آتا، ڈوبتے نہیں ہو؟ کہتے حضور میں جب چھوٹا تھا، توجہ رکھی، پھر جوان ہوا تو میری امی بوڑھی ہو گئی، بالکل چور ہو گئی. گھر پر آتا تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا، پہلے کھانا نہیں کھاتا تھا، میری امی کو کھلاتا تھا. امی نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا فرما برکت والی. اور میرے ابو بوڑھے ہوئے، میں اس کی خدمت چاکری کی تو میرے ابو نے دعا مانگی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا جہاں پر شیطان اس کی عبادت میں دخل اندازی نہ کرے. جب ماں باپ کو دفن کر کے واپس اللہ اس گنبد کو دیکھا، اس میں بیٹھا ایک فرشتے نے اٹھا کر گنبد کو سمندر کی تہ میں. نہ پانی اندر آتا ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ شیطان میری عبادت میں مخل ہوتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے. اور اللہ نے اتنی عمر عطا فرمائی کہ سینکڑوں سال ہو گئے میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف. دعا کس کی رنگ لے کر آئی؟ ماں باپ. امی نے دعا مانگی، ابو نے دعا مانگی، بیڑا پار. ہم کیا لے رہے ماں باپ سے؟ ادھر تو کہتے ہیں ارے بابا تم تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، تیرے کو آتا کیا ہے؟
جدید دور آ گیا ہے، موبائل کا دور آ گیا ہے، ابو تم تو پرانی باتیں کرتے ہو۔ یہ پرانی باتیں نہیں کر رہے، ان کے پاس جو تجربات ہوں گے نا وہ آپ کو کہیں اور سے مل نہیں سکتے۔ یہ زندگی کی خوبصورت وادیوں میں آپ گھوم رہے ہو نا، یہ بہت ساری زندگی کی تلخ وادیوں سے گزر کر آپ کو وہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ان کی پرانی باتوں کو مرنے کے بعد یاد کرو، ان کو راضی رکھو خدا کے لیے۔ آج بڑی رات ہے، اگر کسی کے بھی ماں باپ ناراض ہیں وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کو میں خوش کروں۔ اب وہ خوش کس طرح ہوتے ہیں؟ بعض پیسے دینے سے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پیسہ نہیں، آپ ہمارے پاس آؤ بیٹھو، تو پھر آپ کو ماں باپ کو گیدرنگ دینی چاہیے۔ ہمارے گیدرنگ نہیں، قیامت کی نشانی میں نے پڑھا ہے آخری زمانے میں لوگ دوستوں کو قریب کریں گے، فرینڈ قریب کریں گے اور باپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس وقت آپ ہوٹلوں پر جا کر دیکھو، کڑھائی کون کھانے آتا ہے؟ کبھی ابو کا ہاتھ پکڑ کے کھلاتے ہیں، ابو آج آپ کی دعوت نہیں، دوست فرینڈ کے ساتھ ہوٹلنگ ہوتی، دوستوں کے ساتھ چائے پینے چلتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم غور کریں، ماں ہے، ماں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ گھر پر جب فروٹ کی تھیلی لے کر جاتے ہیں، بیوی کے ہاتھ میں تو چلی جاتی، کبھی ماں باپ کے لیے ماں کے لیے بھی گئی تو مانگتی کبھی نہیں مانگی۔ ماں کی ادائیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ ماں تو ایک ہی سوال کرتی ہے، بیٹا کھانا کھایا، نیند آئی، سفر کیسا گزرا؟ بیوی کی فرمائش چوڑیاں لے کر آئے، حیدرآباد گئے تھے، مشہور چوڑیاں ملتی ہے، تو بیوی ہوتی ہے آپ سے چیزوں کی فرمائش کرتی ہے، ماں نہیں کرتی ہے۔ ماں کا ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے، دل اور جان کا رشتہ، بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آباد رکھے تو کہ خدا مجھے دعا سب آمین۔ آباد رکھے تو کہ خدا مجھے دعا، امن آباد رکھے تو کہ خدا مجھے دعا، تارن میں مثل چند جیا مجھے دعا، طوفان غمن جائے ہواؤں ہی دکھن جو ابر، طوفان غمن جائے ہواؤں ہی دکھن جو، تو نہ لگن پیاری امر مجھے دعا، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ دوسرے لوگ آج کی رات جو آج بخشش سے محروم، وہ ہے رشتہ کاٹنے والے، تعلق توڑنے والے۔ رشتوں کی دو قسمیں، ایک وہ رشتے جس کو ذو الارحام کہا گیا ہے۔ ذو الارحام کون؟ آپ کے خونی رشتے، جیسے ابو کی طرف سے رشتے، امی کی طرف سے رشتے، ابو دادا، ٹھیک ہے، چاچو، یہ رشتے ابو کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں۔ ماں کی طرف سے اماں، نانا، نانی، ماموں، خالائیں، یہ ماں کے رشتے۔ پھپھیاں ابو کی طرف سے چلی گئی، یہ سب آپ کے خون کے رشتے، کیڑا رشتہ ہے؟ رت جا رشتہ۔ ان رشتوں کو جو توڑ کر بیٹھا ہوا ہے آج بڑی رات میں بھی، وہ تو محروم ہے، لیکن میں نے تو یہ حدیث پڑھی ہے کہ ایسا بندہ اگر کسی بڑی مجلس میں بیٹھا ہو، اس پوری مجلس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آج ہم غور کریں، رشتوں کا تقدس ٹوٹ چکا، پامال ہو گیا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر تھوڑی نندے گالیں کرے، بھا سا ویڈیو بیٹھو۔ کورٹ میں نے دیکھی، اللہ معاف کرے، عدالت میں، عدالت کیا بولیں گے، کورٹ میں ایک طرف ماں کھڑی ہے، ایک طرف بیٹا کھڑا ہوا، بیٹے نے ماں پر کیس، یہ پوزیشن ہے ہمارے معاشرے کی۔ جب چھوٹے تھے تو ایک پلیٹ میں بھائی کھانا کھا رہے ہو،
ایک بستر میں سوتے تھے، ایسا ہی ایک پلیٹ میں ابو کے ساتھ کھانا کھاتے ہو. آج آپ کو کیا ہو گیا؟ ایک بستر میں سونے والے آج ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہو. باہر جا رہے ہو تو مسکرا رہے ہو، ہنس رہے ہو، اور بھائی بھائی سے آپ کی دشمنی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کی جنگیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ رشتوں کا تعلق جو بھی توڑ رہا ہے وہ غور کرے کہ اتنی بڑی شب میں اللہ تعالیٰ آج ان بندوں پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا جو خونی رشتوں کو توڑ کر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو جوڑیے، توڑیے نہیں. ان کے ساتھ اب ٹھیک ہے، اس کی غلطی ہے، اس کی خطا ہے، وہ غلطی پر ہے، آپ صحیح ہیں، پھر بھی جھک جائیں. میں نے حدیث پاک میں پڑھی ہے جو حق پر ہوتا ہو، حق پر ہو، جھگڑا ختم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں محل عطا فرمائے. آپ حق پر ہیں، جھگڑا ختم کرے، پھڈا ختم کرے، فساد ختم کرے، رشتہ جوڑے، اللہ تعالیٰ کو جنت کے درمیان میں جگہ نصیب فرمائے گا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ مشکل اصل جو غرور ہے نا، غرور بندے کا، غرور، تکبر، زندگی میں متی، یہ بندے کو جھکنے نہیں دیتی. یہ میں بیچاری جو ہے نا، اس میں جو چھری چلے گی ایک دن، تب یہ ذبح ہوگی. یہ میں والے لوگ کبھی بھی نہیں چلے. میں کیسے جاؤں؟ تیرا باپ ہے، تیری تو نے پڑھا نہیں حدیث میں، ابو کے مقام پر بڑا بھائی ہے. بڑے بھائی کا رتبہ بڑے باپ کی طرح ہے. دادا کا رتبہ پڑھا نہیں آپ نے؟ بڑے بھائی کو تم آنکھیں دکھا رہے ہو. خالہ تمہاری ماں کے مقام پر ہے، خالہ کو کوئی رتبہ کم نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کوئی سہیلی بھی آ جاتی تھی نا تو میرے نبی اس کے لیے چادر بچھا رہے تھے. سبحان اللہ، یہ میری امی کی سہیلی ہے. بی بی حلیمہ کو آتا ہوا دیکھ کر میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. میری دائی آ رہی ہے، حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے، اور ادھر اللہ معاف کرے یہ قیامت. ابھی دیکھو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر آپ چھوٹے باپ کے بن گئے، معافی مانگ لی، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا نفس ذلیل ہوگا، لیکن قیامت کے دن پر اگر آپ فیصلے چھوڑ رہے ہیں تو بہت برا کر رہے ہیں. بہت برا، بہت برا، بہت برا، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا نا، وہ صلح کے انداز یہ نہیں ہوں گے. ابھی دیکھو ہمارے سندھ میں نے دیکھا ہے، بابا قتل سے، بابا پٹکو دا لائیو، بابا معاف کرو، بابا پٹ پلان دا بچو، بندہ قتل معاف کر دے، ٹھیک ہے. لیکن قیامت کے دن 3 پیسے بھی ہوں گے نا، 3 پیسے، 1 روپیہ نہیں، 3 پیسے کسی کی آپ نے دبا کر مر گئے تو قیامت کے دن اللہ کہے گا اس بندے کو راضی کرو. جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا میں رب تیری طرف نظر رحمت نہیں کروں گا. وہ بندے کے پاس جائے گا، یار تو راضی ہو جائے، بولا راضی ہوں گا، تیرے یہ 50 حج جو ہے نا، یہ تو حج میرے کو دے دے، میں تو سے خوش ہو جاؤں. یہ حج دے گا، یہ نمازیں دے گا، یہ اپنا حفظ جو سینے کے اندر یہ سارا حفظ دے دے گا، یہ سب کچھ دے گا. پھر میرے آقا نے فرمایا صحابہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی مفلس مسکین وہ جس کے پاس مال نہیں ہو، پیسہ نہیں. فرمایا نہیں، مجھے امت جو مفلس، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو حج بھی لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. لیکن قیامت کے دن کسی کو گالی دی، کسی کو آنکھیں دکھائی، کسی کو گھورا، کسی کو جھاڑا، کسی کو ڈانٹا، کسی کا قرضہ دبایا، کسی کو تنگ کیا، یہ سارے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے. اور یہ کتنا بڑا حاجی، غازی، نمازی، زکاتی، خیراتی، اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا، نیکیاں لوگ لے جائیں گے، اس کو جہنم میں ڈال دیا. میری امت کا مفلس یہ. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم تسمیاں لے کر گھوم رہے ہیں، 2 حج کر دیے، سارا محلہ ہم سے بیزار، جس کو آتے جاتے کسی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، تو بات کہاں سے کر رہا، دانت توڑ دوں گا، بند کروا دوں گا. یہ آپ لوگوں کو دھابے دے رہے ہو چلتے پھرتے. یہ آج تو بہت آپ کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہوں گے نا، جناب بدماش ہے، لیکن قیامت کے دن یہ مظلوم ہوں گے، آپ ظالم ہوں گے. یہ مظلوم ساری نیکیاں لے کر چلے جائیں گے، اس ظالم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. خدا کے بندو آج نیت کرو، اگر تعلق تو ٹوٹے سب جوڑنے کی نیت کریں، انشاءاللہ صلح کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. معافی معافی، آج معافی معافی کی تو رات تھی، پتہ نہیں کون معافی لے کر آیا، کون بغیر معافی کے آ گیا. اب تک
کوئی کوتاہی ہے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا نفس ذلیل ہوگا نا، ہونے دو۔ شاہ جہاں بادشاہ تھا، اس نے تخت بنوایا تھا، اس پر جب یہ چڑھا تھا نا پہلی بار تخت طاؤس پر، 9 کروڑ روپے بنایا تھا، اس نے وضو کر کے سجدہ کیا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ یہاں سجدہ کر رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں مٹی میں، کہتے ہیں میں اس لیے سجدہ کر رہا ہوں کہ یہ تخت ہے نا، یہ بندے کو اوپر لے کر جاتا ہے، غرور تکبر بڑا بنا دیتا ہے اور بندہ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ فرعون ہاتھی کے دانتوں کے تخت پر چڑھ کر اس نے رب کا نعرہ لگایا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو میں اپنی ناک کو مٹی میں رگڑ کر کہتا ہوں کہ شاہ جہاں کچھ بھی نہیں، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ یعنی اتنی بڑی سلطنت کے مالک مٹی میں ناک کو رگڑتے ہیں، اور ادھر ہم جناب میں تو بہت بڑا فن خوان ہوں، میں کسی سے کیوں معافی مانگوں؟ مانگ لینی چاہیے، آج مانگ لو، قیامت کے دن کسی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، آج رو لو، قیامت کے دن تمہیں رلایا جائے گا۔ آج رونے کا دن ہے، قیامت کے دن رلانے کا دن ہے۔ آج کا رونا بہت اچھا ہے، قیامت کے دن رلایا جائے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تیسرے جو بندے ہیں آج کی رات میں، بس کو واقعے کو انشاءاللہ 2 جو باقی رہ گئے ختم کر کے میں دعا مانگتا ہوں۔ شراب کے عادی آج کی رات بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ شراب ام الخبائث، ساری برائیوں کی ماں یہ شراب ہے۔ نشہ، غصہ، یہ شیطان کے وہ ہتھیار ہیں کہ جب کسی کو شیطان نشہ کروا دے تو شیطان کہتا ہے پھر جس طرح بکری کو کان میں پکڑ کے جدھر چاہو ادھر لے جاؤ، جس نے نشہ کیا میں اس کو اسی طرح گناہوں پر کفر پر لگا دیتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں اس کے ایمان کو تباہ کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہوں۔ نشہ کرنے والے بندے کو ہوش نہیں رہتا، اپنی بیٹی کا ہوش نہیں رہتا، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے کیا کچھ ہو رہا ہوتا۔ اس لیے شراب کی حرمت قرآن پاک نے بیان فرمائی، اور قرآن پاک نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، انسان کی صحت کو تباہ کرتی ہے، آخرت کو تباہ کرتی ہے، اور اس کے نقصانات جو آخرت میں ہوں گے الامان والوفیر۔ شراب کا پہلا گھونٹ بندہ ہونٹ پر لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت برسنا شروع ہوگی۔ دوسرے گھونٹ پر نبی کریم علیہ السلام، تیسرے پر تمام فرشتوں کی ساری زمین ساری مخلوق سے بیزار ہوتی ہے، اور شرابی مر جائے، علماء نے لکھا اس کی قبر کو جا کر کھود کر دیکھو، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جائے، کعبے کے اس کا چہرہ باقی نہیں بچا جاتا ہے، کعبے جیسا چہرہ ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ مان ورفیر۔ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا چہرہ خنزیر جیسا بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تو شرابیں پی کر لوگ مرتے ہیں، شراب پی اور رات کو مر گئے، اور قیامت کے دن جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ ہینڈ فری لگا کے رات کو گانے سن سن کے سونے والوں، فیس بک چلاتے چلاتے نیند آ گئی تھی جناب، یہ فیس بک پر غیر عورتوں کو دیکھتے دیکھتے سونے والوں، اگر رات کو مر گئے تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ مومن مرے تو کیسے مرے؟ رات کو جب سونے لگے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں، پھر اپنے دن بھر کے گناہوں سے سچی توبہ مانگے، توبہ کرے، معافی مانگے، دعا کرے، اور باوضو سو جائے۔ اگر اس باوضو سونے والا رات کو مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام شہید کے برابر ہے، اللہ شہیدوں میں اٹھائے گا۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ رات کو سرداب میں سوئے کہ صبح کو لاش اٹھے، ایسی لاشیں بھی ہم نے جنازے غسل دیے، اللہ معاف کرے، جن کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی، رات کو پی اور مر گئے، زہریلی شرابیں پی کر مر جاتے ہیں، تو کتنی بری بات ہے۔ شراب کا عادی آج کی رات بخشش سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زنا کا عادی بھی آج کی رات نہیں بخشا جاتا، اور یہ آفت اس وقت زنا آنکھوں کا بھی، کانوں کا بھی، دل کا بھی، دماغ کا بھی، ہاتھوں کا بھی، پاؤں کا بھی، یہ سب زنا کی قسمیں۔ کون ایسا اللہ کا ولی ہوگا جس کا پورا جسم محفوظ ہے؟ اللہ معاف کرے، اتنی بہت بڑی تعداد اس آفت کے اندر گرفتار ہے، ان کی آنکھیں آنکھ ایسا سمندر ہے، ساری دنیا کے نظارے اس کو دکھا دو یہ کبھی پر نہیں ہوتا، یہ کم بخت آنکھ کی عادت ہے، دیکھو
کچھ نہ کچھ دیکھوں. یہ مرد کی فطرت اور عورتوں کی فطرت ہے ہمیں کوئی دیکھے. عورت چاہتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھے. آپ محلے میں شادی ہو جائے آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. پورے 6 مہینے تک جو منہ نہ دھوتی ہو نا اور سال میں پتہ چلا کہ محلے میں شادی ہے، سارے لیپا لیپی بیوٹی پارلر سونا زیور پہن کر پیار ہو کے چلی جائے گی. نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان. پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بس عورت چاہتی ہے مجھے کوئی دیکھے. کیوں دیکھے بھائی تیری عورت کو کوئی؟ عورتوں کی فطرت ہے، مرد کی فطرت الگ ہے، عورت کی فطرت الگ ہے. اسی لیے تو اسلام نے منع کیا. مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا نظریں جھکا کر رکھو، نیچی رکھو. نظر بھٹکے گی دل بھٹکیں گے، دل بھٹکیں گے ستر بھٹکیں گے، ستر بھٹکیں گے تم زنا میں پڑ جاؤ گے. اور زانیوں کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کی پیشاب گاہ سے لے کر پیچھے کے مقام پر سانپ اور بچھو داخل ہو کے نکل رہے ہیں. ان کی بدبو سے میدان محشر میں پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدیں کراس کرتے تھے. لذت ملتی ہے تھوڑی دیر کی، لیکن گناہ باقی رہ جاتے ہیں. لہذا سچی توبہ کریں، اس مرض سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. سود خور بھی آج کی رات بخشش سے محروم ہے، لیکن اس مرض میں، اس دور میں اگر مسلمان 1000 کا جائزہ لینا تو شاید 999 ایسی تعداد نکل آئے گی جو بیاج کے مرض کے اندر گرفتار ہے. بنیوں سے جا کر پوچھو کہ تمہارے پاس سونا کس کا رکھا ہوا ہے. ایک تعداد سوناروں کی بتائے گی کہ تمہارے مسلمانوں کے سونا چاندی ہمارے پاس پڑے دے. بینک والے سے پوچھو کہ اکاؤنٹ سیونگ کتنوں کے ہیں. ایک تعداد ہے جن کا اکاؤنٹ، ایک مر گیا دیا مطلب بندہ تھا، مجھے کہا کہ سائیں جب پیسہ پیا نا ہمارا مری بھی ہوئے جانے چھا کر لوں یار پیسہ کہڑا ہے جی پیسہ اکاؤنٹ رکھی ہوئے ہے ان پیسہ بدی 3-4 لکھ تھی. اللہ مان لو سود کا پیسہ چھوڑ کر مر جائے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مضمون ہے 1 درہم سود کا کھانے والا کعبے کے اندر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہوگا. یہ معاشرے کا کتنا نہیں جناب وہ بنی کھیڑنی چھاکیں ڈجی وٹھنو ہو ٹریکٹر وٹھنو ہو کستن کے متے ان کرے مجبوری تھی. بھائی یہ مجبوریاں نہیں ہیں. مجبوری اس آدمی کو ہوتی ہے جس کے بعد 1 ٹائم کی روٹی ہو اور رات کو اس کے بعد کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بندہ مسکین کہلاتا ہے. وہ 1 ٹائم کی روٹی کا سوال کر سکتا ہے یار نہیں تھی مانی کھاتی رات تیرا گھر میں کچھ کھولے. یہ ہوا مسکین. یہ صرف مسکین کو اجازت ہے کہ وہ ہاتھ پھیلا دے. یہ مجبوریاں نہیں ہیں. ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ کمزور ہو گیا ہے. ارے جب رب میں فرما رہا ہے کہ سود مت کھاؤ، سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. میرا رب کہتا ہے کہ میں نے برکت سود میں رکھی نہیں ہے، حرام میں برکت ہے نہیں. تمہاری کون سی برکت ہوگی اس کے اندر جب میرا رب مخلوق کا پالنے والا وہ منع کر رہا ہے. ڈاکٹر منع کر دیتا ہے آپ دوائی نہیں استعمال کرتے ہو یار. ڈاکٹر کہتا ہے یہ 1 ٹیبلٹ لینا 2 نہیں لینا، بلڈ پریشر کی آدھی لینا آدھی پوری نہیں لینا. وہ منع کرتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، رب منع کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتی. اٹکلے ماں اٹکل اوپر اٹکلے نہیں جی جناب وہ کیا کرے مجبوری. کوئی مجبوری نہیں بھائی. کون سی مجبوری ہے؟ کس نے کہا تھا کہ بیٹی کی شادی ایسی کرو کہ جس کے اندر جناب قرضے لے کر تو اتنا سارا جہیز دو؟ کس نے کہا تھا؟ کون سی حدیث میں پڑھا تھا؟ ایسی جگہ رشتہ کیا ہی کیوں جب جہیز کی ڈیمانڈ آئی گئی؟ کیا آپ کو اور رشتے نظر نہیں آئے؟ مجبوریاں نہیں ہیں اپنے لیے گھرے کھودے چلے جا رہے ہیں. اس کو مجبوری کا نام لے کر کے مجبوری میں نماز معاف ہو جائے گی؟ نماز تو صورت میں معاف نہیں ہے جب مجاہد گھوڑے پر تلوار چلا رہا. نماز کا ٹائم آ جائے گا اس میں نماز پڑھنی ہے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس وقت ہم ہیلے بہانے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آئے. میں آپ کا خیر خواہ بن کر بات کر رہا ہوں. کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ بات کرتے ہیں لیکن لوگ مانتے نہیں. مفتی صاحب نے فرمایا ہمارا کام ہے اللہ کا حکم پہ پہنچا دینا. منوانا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ڈنڈے لے کر لوگوں کو بولے گا مان لو. ہمارا کام ہے پہنچانا. ہمارا کام ہم نے پہنچا دی. وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا کام تھا پہنچانا، پہنچا دیا. منوانے کا اسلام میں تصور نہیں ہے. منوانے کا تصور ہوتا تو 2-4 ڈنڈے بردار رکھ دیتے مولانا نورانی مسجد میں. جاؤ شہر میں ڈنڈے مار کے لوگوں کو لے آؤ نماز میں. خبردار جس کی دکان کھلی اس کو 2 ڈنڈے مارو، تالے لگاؤ. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں. اسلام نے حکم دیا، آپ کو پیغام پہنچا دیا.
یہ ہے صحیح راستہ، یہ غلط راستہ، اور یہی راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، بعد میں صحابہ نے اس کام کو کیا، تابعین نے کیا، اولیاء نے کیا، اور آج یہ کام آپ کی پیاری مدنی میٹھی تیری دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، نیکی کا پیغام ہے، آپ کو پہنچانا ہے۔ ہر مسلمان مبلغ ہے، مسلمان کا کام ہے جو اس نے سیکھا یہ دوسرے مسلمان تک پہنچائے۔ تو آج بڑی شب ہے، میں آپ کی خیرخواہی کے حوالے سے عرض کر کے اجازت مانگ رہا ہوں، آئیے اپنے رب عز و جل کے دربار میں سچی توبہ کرتے ہیں اور ان تمام گناہوں سے جان چھڑائیے۔ ایک اور بھی قسم ہے جادوگر، نجومی، کاہن۔ آج کی رات یہ تینوں بد نصیب نہیں بخشے جاتے۔ جادو کرنا حرام ہے، جادو کے جادوگر کے کرتبوں کو دیکھنا حرام، جادو سیکھنا بھی حرام اور جادو کروانا بھی حرام ہے، جادوگر کی کمائی بھی حرام ہے۔ آج کی رات یہ نہیں بخشے جاتے۔ دوسرے نجومی جو جھوٹے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ دیکھیں گے، لکیریں دیکھیں گے، لکیروں میں شادیاں بتائیں گے، بچے بتائیں گے، ارے بابا تے مائیو ای پٹ ہمارا جو اندر جو سسٹم ہی جو ختم تھی ہو شوگر گارے سے جو ٹے مائیو مدی تو رت ودی گال بنی تو جیسے مریض ویسے ڈاکٹر پیدا ہو گئے۔ جیسی اب ہمارے یہاں سیدھی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ مجھے بولو میر حسن اللہ تعویذ سے یہاں بتائیے صحیح کونے موری سے، اور میں دو چار باتیں آپ سے کروں گا نا، کب سے درد ہو رہا ہے؟ پیر سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اتوار والے دن وہ ایک بہت بڑا نیم کا درخت تھا، اس کے نیچے سے گزرے تھے، وہیں سے لگ گئی تیرے کو بتڑ، اب یہ لال سچی۔ اس طرح کے الٹی سیدھی باتیں کر کے نجومی ہاتھ دے کے علم نجوم منسوخ تھا، اس کا تصور تھا اسلام میں، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو منسوخ کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں علم نجوم تھا، اب ہمارے علم جفر جناب یہ سور ہے، یہ دلو ہے، یہ برج ہے، یہ اس میں داخل ہوگا، پھر آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرے گا، یہ مہینہ آپ کا بہت یوں شاندار چلا جائے گا، پیر کو آپ کو بڑی خوشخبریاں ملیں گی۔ یہ اخباروں میں بھی ایسی خرافات آ رہی ہوتی ہیں اور ہماری عوام یہ چلتی رہتی ہے۔ سب سے بڑا جو تصور ہے نا ہندوؤں میں اس چیز کا، ٹپڑے نکالتے، اس سے پہلے شادی نہیں کرتے، مہاراج کے پیچھے جناب ٹپڑا نکالو ٹپڑا نکالو، وہ بیٹھ کر انتر منتر جنتر پڑھ کے ٹپڑا نکالے گا، فلانی ساتھ فلانی میں داخل ہوگی، پھر یہ جناب یہ سور ہوگا، پھر دلو ہوگا، پھر برج ہوگا، پھر یہ بہت اچھا رہے گا۔ اتنے سارے خرافات مسلمانوں میں نہیں ہے، ہمارا ایمان تقدیر پر ہے، جو مقدر میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر ایمان کامل رکھتے ہیں۔ لہذا آئیے سچے ارادے سے ساتھ نیت کریں، ارادے کریں، بڑی رات ہے، بڑی شب ہے، انشاءاللہ ان تمام گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے پھر میں آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی میری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑے رہیں۔ ہفتہ وار اجتماع یہاں پر جمعرات کو اسی مسجد میں مغرب محمدی مسجد میں عشاء نماز کے بعد ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں۔ آپ کو دعوت خوبصورت دینے آیا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے عمر کوٹ فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہونے جا رہا ہے، پورا مہینہ اللہ کے گھر میں۔ ابھی بھی کورس ختم ہوا ہے، آج ٹیسٹ چل رہے تھے، میں ابھی آیا، تقریباً 90 اسلامی بھائی ایک ماہ کے کورس میں تھر سے آئے ہوئے ہیں، تھر سے عمر کوٹ کے اطراف سے 90۔ آج ان کا کورس ختم ہوگا، کل وہ جائیں گے 1 تاریخ یکم رمضان کو، پھر ایک قافلوں کے قافلے فیضان مدینہ میں آئیں گے۔ تو آپ کو بھی دعوت ہے، ایک ماہ آپ اللہ کے گھر میں دے کر دیکھیں، پورا مہینہ اعتکاف کا، ماہ رمضان میں ایک مرتبہ زندگی میں آپ نیت کریں۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ پورا مہینہ مسجد میں اعتکاف کیا، شروع کے 10 دن کیے، پھر درمیانی 10 دن کیے، پھر ترکی خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکال کر فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش میں شروع کے 10 دن، پھر درمیانے تلاش میں درمیانے 10 دن اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو یہ وہ سنت ہے جو میرے نبی نے ساری زندگی آخری عشرات و مسجد میں اعتکاف کیا ہی کیا۔
ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اعتکاف کرنے والا کوئی ملتا نہیں ہے، تو وہ کبھی کبھی تو بیچارے امام صاحب کو بٹھا دیتے، ورنہ کوئی پاگل ساگل جو ملے گا نا فارغ، اس کو بٹھا کے بے یار مہربانی کر آسان عذاب کرے. یہ پوزیشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں کراچی میں اس سال انشاءاللہ اللہ کرے لاک ڈاؤن، یہ کرونا، یہ ساری آفتوں سے ہم بچے رہے تو انشاءاللہ عظیم الشان اعتکاف وہاں بھی ہو رہا ہے. اگر آپ پورا مہینہ کراچی میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہاں تقریباً 5 سے 7 ہزار عاشقان رسول اعتکاف کرتے ہیں، اور آخری عشرے کا تو 12-13 ہزار کی تعداد ہوتی ہے جو پورے 10 دن کا آخری اعتکاف بھی کرتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی رحمت بھری. اور صحابہ کرام کی سنت یہی، صحابہ کرام شعبان میں کاروبار کلوز کر دیتے تھے، زکاتیں نکالنی ہوتی نکال دیتے، قرضے لینے دینے سب کچھ فارغ ہو کے رمضان کا چاند نظر آتا میرے آقا کے صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے، عبادت تلاوت ساری رات سجدوں میں. اللہ کے بندو زندگی میں رمضان آپ کو آنا کتنی بار ہے؟ اگر آپ کی زندگی 40 سال ہے تو 40 بار، 50 ہے تو 50 بار، 50 میں اکثر تو زندگی میں تو 40 سال گزار چکا ہوں. میری زندگی کے 40 رمضان آ چکے، 43 آ چکے. اب پیچھے کتنے آئیں گے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ رمضان بھی آئے گا یا قبرستان جاؤں گا، کوئی پتہ نہیں ہے. تو ایسے موقع زندگی میں کبھی کبھی ملتے ہیں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اعتکاف میں ایک گھڑی مسجد میں بندہ بیٹھتا ہے نا، ایک گھڑی، ابھی آپ بیٹھے سانس لینے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے. اب ایک ماہ میں کروڑوں اربوں سانسیں لیں گے، کتنی نیکیاں ملیں گی. نیکیوں کی لالچ کیوں نہیں، طلب کیوں نہیں؟ دولت کے لیے تعویذ دے دو. مولوی صاحب ابھی میں بولوں نا تعویذ میرے پاس ہے، کروڑ پتی بننے کا ملے گا اس کو جو فجر تک جاگے گا. میرے خیال میں آنکھیں سوج میں فجر تک جاگے کروڑ پتی تعویذ کو ملے. نیکی کا تعویذ کیوں نہیں؟ عبادت میں، نیکیوں میں، نامہ اعمال میں برکت ہو رہی، اس کی طرف ہمارا دل اللہ مائل کر دے. بہت مشکل ہے. اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں. تو جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ہمارے غلام یاسین بھائی سے اپنے نام لکھوا دیں. انشاءاللہ پہلی تاریخ آپ تشریف لے کر آئے، سحری افطاری کا پورا انتظام ہوگا. یہ اعتکاف تربیتی اعتکاف ہوگا. اس کا تہجد نماز سے جدول شروع ہوگا، پھر تلاوت ہوگی، مناجات ہوگی، قرآن سکھانے کا سلسلہ ہوگا، نماز سکھانے کا سلسلہ، شرعی احکام سکھانے کا پورا سلسلہ ہوگا. اور اللہ نے چاہا تو 1 مہینے کے بعد گھر آئیں گے تو علم دین کا بہت سارا حصہ آپ کے سینے میں سما چکا ہوگا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعتکاف کے ساتھ ساتھ